साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिर्गियाना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं एक इंशाइया जिसका उन्वान है ज़र्फ़ वो पेश करने जा रहा हूँ। ये मेरी किताब एक प्याली चाय है, उसका पहला इंशाइया है। तो अर्ज़ करता हूँ, उन्वान है इंशाइया का ज़र्फ़। हमारा एक दोस्त बहुत बड़े दिल का मालिक है। उसकी आला ज़र्फ़ी का हर कोई कायल है। वसअत नज़री उसकी शख्सियत का ख़ासा है। वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। हम उसे बचपन से जानते और पहचानते हैं। इब्तदा ही से वो दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई देता था, बल्कि बचपन में ही वो खलील जिब्रान लगता था। खामोश तवा था, फ़लसफ़ियाना सोच का मालिक, मगर कभी अपनी राय किसी पे ज़बरदस्ती नहीं ठोंसता था। किसी के बारे में उसने कभी जल्दी में राय कायम नहीं की थी। कोई दुख के निश्तर भी जब होता तो चुभन में भी लज्जत तलाश कर लेता। उसकी कुव्वत बर्दाश्त की अज़हद सलाहियत को दोस्त गाहे बगाहे आजमाते थे, कभी दानिस्ता कभी नादानिस्ता। वो दोनों सूरतों को खूब पहचानता था, मगर दूसरों को इसका एहसास नहीं होने देता था। बड़ी से बड़ी ज़्यादती को भी हंस के टाल देता। उसका नज़रिया था कि इस तरह दरगुजर करने से इंसान खुद बहुत सी कबाहतों से बच जाता है। कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा लेने से बदन में कर्ब की लहरें तो उठती हैं, मगर वो उस तूफ़ान से कहीं कम होती हैं जो ऐसी सूरत हाल में इश्ताल में आ जाने से पैदा होता है। सामईन मोहतरम, इसके बरक्स हमारा दूसरा दोस्त बहुत हसास और ज़ूद रंज है। हर वक्त उसके चेहरे पर संजीदगी के हमरा रंजीदगी ने भी डेरे जमाए होते हैं। किसी ने ज़रा सी बात किया क्या कह दी, दिल को लगा बैठे और फिर इस बात को सारी उम्र याद रखने का भी अज़्म कर लिया। कई बार तो रंज बात कहने वाले को आइंदा नस्लों तक माफ़ ना करने का भी तहिया कर लिया। वो हर घड़ी किसी न किसी मेहरबान के मुंह से अनजाने से फिसले लफ्ज़ों को दिल में समेट कर इसी सोच में गलता रहता है कि अब जवाबन क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, किस तरीक़े से उस नाहंजार से बदला लिया जाए और उसे नाकों चने चबवा कर ऐसा सबक दिया जाए कि आइंदा वो गैर इरादी तौर पर भी किसी को भी इस तरह से रंजीदा ना करे और फिर ऐसा वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर गुजरता है। दूसरा, ज़्यादा ज़ोरेवर हो तो मजबूरन खामोश रहता है और कुटते रहने में अपना वक्त बर्बाद करता है। उसके चेहरे पर लिखी परेशानी आसानी पढ़ी जा सकती है, जबकि हमारे पहले दोस्त के मुखड़े पर तमानियत हर वक्त डेरे जमाए होती है। मोहतरम सामईन, हसास होना यकीनन काबिल कद्र है, मगर हर बात को दिल से लगा लेना तो कोई बात ना हुई। चलें, आखिर इंसान हूँ, सागर व प्याला नहीं हूँ मैं के मस्ताक। महसूस करना कोई बुरा अमल नहीं है, लेकिन हम अगर छोटी छोटी सी नापसंदीदा बातों का खंता पेशानी से इस्तकबाल कर लें और आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए दरगुजर कर दें तो क्या ही अच्छा हो। ऐसे कदम से मुआशरे में एक खुशगवार माहौल की फ़ज़ा पैदा होने का यकीन होता है। दोस्तों, यह इंसान का ज़र्फ़ ही तो है जो उसके अजीम होने या ना होने का तयन करता है। बज़ाहिर तो ऐसा होना चाहिए कि जूँ जूँ इंसान तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ बड़े से बड़े ओहदे पर पहुँचे तो उसका ज़र्फ़ भी खुला होना चाहिए। उसे उतना ही फ़राख दिल होना चाहिए जितना उसके इस मकाम का तकाज़ा है, मगर अमली तौर पर ऐसा खाल खाल नज़र आता है। ज़र्फ़ मकाम की बुलंदी के ज़ीने चढ़ते चढ़ते थक हार जाएं तो लोग इस बुलंद मकाम शख्सियत के मकाम के एहतराम से कम और खौफ से ज़्यादा उसके बारे में खुलकर इजहार राय करने से तो कासिर होंगे, मगर जी ज़रूर कुड़ता रहेगा और नफ़रत सी दिल में पिनपती रहेगी।
دوستو، کسی کی اعلیٰ ظرفی کا اندازہ تو تبھی ممکن ہے جب وہ با اختیار ہو، لیکن ہم نے کئی بار چپراسی کو اپنے افسر سے زیادہ اعلیٰ ظرف پایا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اپنے دفتر میں آنے والے سائلین کا بہترین نباز ہوتا ہے۔ یوں یہ مفروضہ بھی قطعی غلط ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ با علم شخص اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اس میں یقیناً علم کا اپنا قصور نہیں ہے، محض علم حاصل تو کر لینا اور اس کی روح کو نہ سمجھ سکنا ہی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ علم کے حصول کا مقصد محض دوسروں سے ممتاز ہونا اور خلق خدا پر حکمرانی کرنا ہے تو بلا شبہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ جو علم انسانیت کی فلاح نہ کر سکے وہ بھلا کس کام کا۔ اس بے عمل علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو صوفیاء نے کہا تھا کہ علم بس کری ہوں یار۔ ایسے بے عمل لوگوں کے ہاتھ علم کا چراغ آئے تو اس کی روشنی میں محض انہیں اپنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس روشنی انہی کے پاس ہے اور باقی لوگ اندھیروں کے مسافر ہیں۔ یہ لوگ اس وقت تک چراغ کی روشنی پہ اتراتے رہتے ہیں جب تک کہ سورج کی روشنی ان کی آنکھیں چندھیا نہ دے اور یہ پگھل کر خاک نہ ہو جائیں۔ ساتھیو، بعض لوگ تو اندر سے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کا ظرف آزمانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ان کی شخصیت کی تہیں پیاز کی تہوں کی طرح پرت در پر آشکار ہوتی ہیں، مگر ایک تہہ سے دوسری تہہ تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو ذرا سی بات پہ آزمائے جاتے ہیں اور برسوں کے یارانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ذرا سا سفر کر کے دیکھ لیں تو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ ان کا ٹکٹ لیں تو خوش ہوں گے، ممنون شاید نہ ہوں۔ کہیں کھانے کے لیے رکیں تو بل ادا کرنے سے گریزاں ہوں گے۔ سو اس قسم کا رسک لینے سے پہلے اپنی جیب ضرور ٹٹولیے گا۔ آپ خالی جیب ظرف آزمانے بیٹھ گئے تو خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انہیں کیا احساس ہونا ہے، آپ خود ہی شرمندہ ہوں گے۔ محترم دوستو، کسی کو تحفہ دیتے ہوئے یا سیزن کا گریٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کبھی مت توقع رکھیے کہ اس کا جواب بھی آئے گا۔ دوسرے کا ظرف اعلیٰ بھی ہو تو کوئی اور وجہ آڑے آ سکتی ہے جو معاشی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کی سستی، کاہلی اور لاپرواہی۔ یوں ظرف آزماتے ہوئے بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلے تو مثل کے مطابق جو ظرف خالی ہوتا تھا وہی صدا دیتا تھا۔ اب تو زمانہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے، یہاں بڑے ظرف بھی عجیب و غریب قسم کی صدا دینے لگے ہیں۔ ساتھیو، آپ جب تانا ثانی کے دور میں ہوتے ہیں تو سبھی آپ کو اعلیٰ ظرف نظر آتے ہیں۔ خوشحالی کے دور میں تو لوگ خوش اخلاقی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے ہی صحیح، مگر جو ہی آپ کے وسائل خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر کے مخفی جذبے عیاں ہو کر ان کے چہروں سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھیو، کوئی تنگ دستی میں اپنا ظرف کھو بیٹھتا ہے تو کوئی تن آسانی میں، کوئی اقتدار کے چھن جانے سے تو کوئی مسند اختیار کے پا لینے میں۔ دوبارہ پڑھ لی۔ ساتھیو، کوئی تنگ دستی میں اپنا ظرف کھو بیٹھتا ہے تو کوئی تانا ثانی میں، کوئی اقتدار کے چھن جانے سے تو کوئی مسند اختیار کے پا لینے میں، کوئی ایک مشکل وقت آ جانے پر تو کوئی دوسرا غم کے بادل چھٹ جانے پر، کوئی مدد دیتے وقت تو کوئی مدد لیتے وقت اپنے ظرف کا پیمانہ دکھا دیتا ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ظرف کا تعین ہمارے جینز میں پہلے ہی سے طے ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس پہ وقتی طور پہ مرمہ چڑھا بھی لیں تو موسمی حوادث پہ روغن کہیں نہ کہیں اتار دیتے ہیں اور سانپ کیچلی سے باہر آ ہی جاتا ہے۔ جو جینیاتی طور پر اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں، انہیں لاکھ آندھیوں کا سامنا کرنا پڑے، ان کی انکساری اور اعلیٰ ظرفی کے درخت کی جڑیں اچھائی کے زمین میں بڑی مضبوطی سے جڑی رہتی ہیں۔ عزیز ساتھیو، نہ جانے کیوں ہمیں روز ہی ایسے مہربان دوستوں سے شرف ملاقات حاصل ہو جاتا ہے
جو ہم سے تو نہایت اعلیٰ ظرفی کی توقع رکھتے ہیں، مگر کبھی ان سے کوئی کام آن پڑے تو جی سکیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جواباً ایسی مجبوریوں کی داستان سنانے لگتے ہیں کہ ہمارا اپنا دل بھی پسیج جاتا ہے کہ کیوں کرنا حق اس درد کے مارے کو زحمت دی۔ ایسا ہی کچھ سلسلہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب کسی کی رگے ظرافت مسلسل پھڑک رہی ہوتی ہے اور وہ ظریف ہونے کے بہانے آپ کی پگڑی بھی اچھال رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی جواباً آپ کوئی دل لگی کی بات کر بیٹھتے ہیں تو ان صاحب کا منہ لٹک جاتا ہے اور چشم زدن میں حالات یوں پلٹا کھاتے ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگتا ہے کہ برسہ برس کے مراسم بس ختم ہوئے کے ہوئے۔ ہم تو اس بات کو ترس گئے ہیں کہ لوگ دوسروں سے اعلیٰ ظرفی کی توقع رکھتے ہیں تو اپنی ادا اور قبا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ہم تو اس بات کو ترس گئے ہیں کہ لوگ دوسروں سے اعلیٰ ظرفی کی توقع رکھتے ہیں تو اپنی ادا اور قبا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ظرف کا یہ انشائیہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل جس کا ٹائٹل ڈاکٹر محسن مکھیانہ ہے، آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، تو اب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں، آپ ہمارا اور آپ کا یہ یارانہ جاری رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔